حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے، خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان عبوری تجارتی معاہدے کے لیے فریم ورک پر اتفاق۔ ہندوستان اور امریکہ کے لیے بڑی خبر، دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے اعتماد اور حرکیات کی عکاسی۔ نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کا شکریہ، وزیر اعظم نریندر مودی۔ وزیر داخلہ کا 3 روزہ جموں اختتام پذیر۔ لوک بھون جموں کشمیر میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر میں پائیدار ترقی اور عوامی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل لازمی، امت شاہ۔ فی الحال نئے انتظامی یونٹس بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، پہلے سے منظور شدہ یونٹوں کو چلانے پر توجہ مرکوز۔ یونٹس جو بند پڑے ہوئے ہیں ان کو کھولنا ہماری پہلی ترجیح، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ فوجی سربراہ جموں میں خیمہ زن پونچھ کا کیا دورہ، سرحدی سیکورٹی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فوج کے حوصلے بلند، دونوں محاذوں پر کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، جنرل اوپیندر دیودھی۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی، قانون ساز اسمبلی میں گرم گفتاری اور شورغل۔ قانون ساز اسمبلی میں نیشنل کانفرنس اور بی جے پی ممبران الجھ پڑے۔ سال 2025 میں 36,000 غیر ملکیوں سمیت 1.77 کروڑ سیاح جموں کشمیر وارد۔ سیاحوں کی آمد بڑھانے کے لیے پروموشنل اور ترقیاتی اقدامات جاری۔ سری نگر سے رات کی پروازیں رواں دواں، جموں ہوائی اڈے پر توسیع کا کام جاری، حکومت۔ گلمرگ اور سون مرگ سمیت بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کے ماہ بعد موسم میں بہتری، دن بھر کھلی دھوپ نکلنے سے احساس بہار، لوگوں میں خوشی۔ دن گرم اور راتیں سرد، گلمرگ اور پہلگام کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں شبانہ درجہ حرارت بہتر۔ سال 2026-27 کے لیے کوئی نئی شراب کی دکان کا منصوبہ نہیں، لائسنس جموں کشمیر ڈومیسائل ایکسائز ایکٹ کے تحت جاری کیے جاتے ہیں، حکومت۔ جموں کشمیر میں دفعہ 370 اب تاریخ، خصوصی حیثیت کی کوئی بنیاد نہیں۔ نیشنل کانفرنس اس مسئلہ کو بار بار اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ خصوصی حیثیت کا مطلب روزگار یا مالیاتی پیکیج ہو سکتا ہے، اسے دفعہ 370 سے مت جوڑیں، سنیل شرما۔ ہمیں عوام نے منتخب کیا اور ان کی خدمت کے لیے اس ایوان میں ہے، نگروٹا سے ممبر قانون ساز اسمبلی دیوانی رانا کا ایوان میں اپنا پہلا خطاب۔ عوامی مسائل کو خلوص اور محبت کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے، دیوانی رانا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے مرکزی دفتر بال گارڈن کرن نگر کے احاطے میں سینکڑوں ملازمین کا زبردست احتجاج۔ ملازمین نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ شدت کی سردی میں اپنے فرائض انجام دینے کے باوجود ان کی واجب الادا اجرت 4 مہینوں سے سرکار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عارضی ملازمین جو 9,000 کی اجرت پر کام کرتے ہیں، فاقہ کشی سے دوچار ہونے لگے ہیں۔ ملازمین نے 3 دن تک واجب الادا رقم واگزار نہ کیے جانے پر کام چھوڑ ہڑتال کی موجودہ حکومت کو وارننگ دی ہے۔ بلایا ہے چونکہ پچھلے 3 مہینے سے ہماری تنخواہ کو واگزار نہیں کیا گیا ہے، ہماری تنخواہ کو بند رکھا گیا ہے، کوئی بھی بہانہ کر کے ہمیں تنخواہ سے محروم کرایا جا رہا ہے۔ ہمارے جو صفائی کرمچاری ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں فاقہ کشی پہ، اپنے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، دوائی کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری تنخواہ کو فی الفور واگزار کیا جائے، کیونکہ پچھلے 3 مہینے سے ہم لگاتار اپنے اربابی اقتدار کے ساتھ
रब्ते में हैं, उन्होंने खाली यकीन दहानी के बगैर हमारे साथ कुछ नहीं किया है। अल्टीमेटली उन्होंने कहा था कि 6 फरवरी को हम आपकी तनख्वाह वागुजार कराएंगे, सारी की सारी जितनी पेंडिंग होगी, मगर वो 6 तारीख भी गुजर गई। दूसरी हमारी डिमांड है डीपीसी पिछले 5 साल से उसका भी कोई इनेकार नहीं किया गया है, जो कि सरीहन GID गाइडलाइंस के सरीहन खिलाफ वर्जी है। GID गाइडलाइंस के मुताबिक हर साल में 6 महीने बाद एक डीपीसी का इनेकाद होना चाहिए। तीसरी है रेगुलराइजेशन। हमारे कंसल्टेट वर्कर्स, हमारे सफाई कर्मचारी जो कंसल्टेटेड हैं, 9,000 रुपये तनख्वाह काम कर रहे हैं, उनकी भी कोई रेगुलराइजेशन नहीं कराई गई है। हमारे यहाँ पर अपनी प्रोविजंस है, हमारा अपना 2014 प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स है। हम चाहते हैं कि उन पर भी फिलफोर कार्रवाई की जाए, जिस तरह 2014, 2016, 2018 एंड 22 में रेगुलराइजेशन कराई गई है, इसी के तर्ज पे यहाँ पर जो हमारे खाली मानदा पोस्ट है उन पे भी फिलफोर कार्रवाई की जाए। पिछली बार हम CM के साथ भी मिले हैं कुछ वक्त पहले, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि मगर हम उनसे अब डायरेक्टली मुखातिब हो रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, खुदारा हमारी तरफ तवज्जो दे के इसमें इंटरवीन करके हमारी जायज़ मुतालबात को फिलफोर हल किया जाए। आज हमने जो ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बुलाई है, हमने अपने अरबाबी को अभी पहले मैंने कुछ देर पहले कहा है, अगर 3 दिन के हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई है तो हम कोई भी रास्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नूरबाग श्रीनगर में अलमनाक सड़क हादसा, गांदरबल का नौजवान जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी है। कोरेगाम कासीगुंड में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, जंगली रीछ को पकड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, लोगों ने ली राहत की सांस। नेहरू पार्क श्रीनगर, देवरपटन और निहामा कुलगाम में आग की वारदातें रोनमा, 2 रिहायशी मकानात और महकमा फिशरीज का ढांचा जलकर खाकिस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं। सोने की कीमतें आसमान छू जाने के साथ ही मांग में कमी, इस सनत से वाबस्ता अफराद भी परेशानी हाल। 90% सोने की फरोख्त में कमी आ चुकी है, मार्केट नीचे, काम का कहे नामो निशान नहीं। सार्फिन कीमतों में कमी की तवक्का कर रहे हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं कि यह कब हो सकता है। ज्वेलर्स एसोसिएशन। और आखिर में ये खबर कि RS-पुरा में कुपवाड़ा का पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।